سالوں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ ہر انسان کی زندگی پریوں کی ایک کہانی ہے جو خداوند خدا نے خود لکھی ہے۔ وہ ایک تخیل پرست رومانی تھی جس نے سنڈریلا کی ایک علیحدہ دنیا تخلیق کی تھی۔ اسے شاید پتہ نہیں تھا کہ ایک لاپرواہ خدا کی بنائی ہوئی اس دنیا میں بہت دکھ ہے، بڑی تکلیفیں ہیں، اور ان چھوٹے چھوٹے دکھی انسانوں کی زندگیاں پریوں کی کہانیاں کسی حالت میں نہیں ہو سکتی۔ قرۃ العین حیدر ایک قدیم اشرافیہ خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ قرۃ العین حیدر کی پیدائش 20 جنوری سن 1927 بمقام علی گڑھ میں ہوئی۔ والد کی ملازمت اور والدہ کی غیر مستقل مزاجی کی وجہ سے عین آپا کی ابتدائی تعلیم باضابطہ کسی اسکول میں نہیں ہو سکی۔ کبھی دہرادون، کبھی علی گڑھ، کبھی لاہور کے مختلف اسکولوں میں کچھ دن گزارے۔ بالآخر دہرادون لوٹ آئیں اور یہاں پرائیویٹ سے میٹرک کا امتحان دیا اور اردو میں امتیازی نمبروں کے ساتھ پاس کیا۔ میٹرک کے بعد لکھنؤ میں داخلہ لیا اور انٹر اسی کالج سے کیا، اور لکھنؤ یونیورسٹی سے سن 1947 میں سیکنڈ کلاس سے ایم اے کیا۔ اسکول آف لندن سے بھی مصوری کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ موسیقی کا چلن گھر میں پہلے سے تھا، لہٰذا اسکول میں ہندوستانی کلاسیکی موسیقی اور مغربی موسیقی کی باضابطہ تعلیم حاصل کی۔ قرۃ العین حیدر کے گھر اس زمانے میں، یعنی یہ بات ہے ارلی 30s کی، بیرے کھانا سرو کرتے تھے۔ آپ اوت سوچئے کہ بیرے کھانا سرو کرتے تھے اور کرسی میز پہ ان کے ہاں کھانا کھایا جاتا تھا۔ وہ تہذیب تھی۔ اس تہذیب میں پینٹنگ، اس تہذیب کے باقاعدہ یہ ایلیٹ کلاس کی نشانیاں تھیں، یعنی پینٹنگ اور موسیقی سے شغف رکھنا بھی ایلیٹ کلاس کی ایک پوری ایک طبقے کی نمائندگی تھی۔ کیوں تھی؟ اس لیے کہ اودھ میں بادشاہ، آخری بادشاہ اودھ کا جو تھا یعنی واجد علی شاہ اختر، بہترین موسیقی وہ شخص جانتا تھا اور بہترین ڈانسر تھا۔ قرۃ العین حیدر کے والد سجاد حیدر سن 1880 میں قصبہ کانڈیر ضلع جھانسی میں پیدا ہوئے۔ اردو میں طرز جدید کے مختصر افسانے کی داغ بیل انہوں نے ڈالی۔ اردو میں رومانیت کے رجحان کا بانی بھی انہیں ہی قرار دیا گیا۔ 18 جون سن 1912 کو مشہور افسانہ نگار نظر الباقر سے ان کی شادی ہوئی۔ محترمہ کا اصل نام نظر زہرہ بیگم تھا۔ یہ مشہور ادیبہ تھیں۔ ان کے والد سجاد علی الدرم اردو کے کہنا چاہیے کہ شروع کے افسانہ نگار ہیں، بالکل ابتدائی۔ بعض لوگ تو ان کو اردو کا پہلا افسانہ نگار بھی کہتے ہیں۔ تاریخی اعتبار سے پریم چند کی کہانی چھپنے سے پہلے ان کی کہانی چھپ چکی تھی۔ والدہ ان کی نظر سجاد جو تھیں وہ اپنے زمانے کی، فیمنزم تو ہمارے وقت کی اصطلاح ہے لیکن بہرحال پتہ نہیں وہ فیمنسٹ تھیں یا نہیں، لیکن ایک عورتوں کے مسائل پر انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے، تو وہ ایک معروف ناولسٹ تھیں۔ قرۃ العین حیدر نے جس ماحول میں آنکھ کھولی اور پرورش پائی وہ بھی علمی اور ادبی ماحول تھا۔ والدین کی وجہ سے ہر وقت گھر میں ادبی جھمگھٹا رہتا اور تصنیف و تالیف کا سلسلہ بھی خود گھر کے اندر جاری تھا، لہٰذا عینی کے دل و دماغ کا اس طرف راغب ہونا فطری تھا۔ اس زمانے میں ایک ایسا خاندان تھا جو بہت تعلیم یافتہ اور کہنا چاہیے ترقی پسند اس معنی میں نہیں جو کہ خاص اصطلاح ہے، بلکہ یہ کہ آزادی خاص قسم کی، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام، مطلب مذہب، پرانی تہذیب، یہ ساری چیزیں بھی
وہاں تھیں. یعنی جب ایسا تھا کہ اس زمانے میں کچھ لوگ تو ایسے تھے کہ جنہوں نے انگریزی تہذیب کے اندھاندھند نقل کر کے اپنی پوری پرانی وراثت، تہذیب، ان سب چیزوں کو نظر انداز کر دیا تھا. اور ان کا کچھ خاندان ایسے تھے جس میں قرۃ اللہ عین حیدر کا خاندان بھی تھا. اس نے مغرب کی اچھی چیزوں کو اختیار کر کے اپنے آپ کو ایک لبرل اور اس فضا میں مطلب اپنے خاندان میں پیدا کی. مثلا یہ کہ لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، پردے کی کوئی وہاں پر بہت زیادہ وہ نہیں تھی. ان کی ماں نے اور سجاد حیدر یلدرم، یہ دونوں لوگ جو تھے جنہوں نے تعلیم نسواں کے لیے، عورتوں کی تعلیم کے لیے بہت کام کیا ہے. قرۃ اللہ عین حیدر کا پہلا افسانہ ایک شام فرضی نام لالا رخ سے نومبر سن 1943 میں شائع ہوا تھا. دیکھیے، کوئی رائٹر اپنے بچپن کو نہیں بھولتا ہے، وہ اس سے آگے نکل جاتا ہے لیکن وہ واپس آتا رہتا ہے اس کی طرف. کہیں نہ کہیں وہ کوئی چیز ڈھونڈ کے نکال لیتا ہے، اس میں سے اس کو شامل کر لیتا ہے اپنے حال میں. تو وہ ایسا ہے کہ اس کو ہم پیچھے بھول نہیں سکتے. تو وہ میں نے بھی یہی کیا اور میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں نے زیادہ اس میں بیلٹ مور آن دیٹ. تو میں نے میرا ایک پورا لٹریچر ہے بچپن کے بارے میں. ایک روز حکیم یوسف حسن، ایڈیٹر نیرنگ خیال، لاہور سے تشریف لائے. اماں سے کہا، نیرنگ خیال کی حالت دگرگوں ہو چکی ہے، کوشاں ہوں کہ پھر اسی آب و تاب سے نکلے. مجھے مخاطب کیا، اب قلم آپ کے ہاتھ میں ہے، نیرنگ خیال میں لکھنا شروع کیجیے. اور میں نے نہایت اطمینان اور خود اعتمادی سے جواب دیا، بہت اچھا، ضرور لکھیں گے. قرۃ اللہ عین حیدر نے ابتدا اپنے افسانوں اور ناولوں کی بہت کم عمری میں کی. ممکن ہے کہ ابتدائی 6, 7, 8 برسوں کی کتابیں ایسی رہی ہوں کہ جو ہلکی پھلکی ہوں. 1938 میں میری پہلی کہانی چھپی تھی، بچوں کی کہانی تھی. ظاہر ہے میں بھی بچی ہی تھی. اس کے بعد اگلا ٹرانزیشن یہ تھا کہ میں بچوں کے پروگراموں میں حصہ لیتی تھی ریڈیو اسٹیشن میں. اور اس سے اگلا قدم یہ ہوا کہ عورتوں کے پروگرام ہوتے تھے تو مجھ سے یہ کہا گیا کہ تم اسکرپٹ لکھو. تو میں نے اس کے لیے اسکرپٹ لکھا تھا، ریل کا سفر، مزاحیہ. اس وقت میں فرسٹ ایئر میں تھی. اس کے بعد کچھ مضمون اسی پروگرام کے لیے لکھے، پھر تہذیب نسواں میں لکھنے لگی. اب میں کیا کہوں اس کے بارے میں. میں جو میں دیکھتی ہوں لکھتی ہوں، اپنی طرف سے نہ تقریر کرتی ہوں، نہ کوئی کلی پھولنے لگاتی ہوں، اور نہ میں کوئی جھنڈا بلند کرتی ہوں. جو ہے جو ہم نے دیکھا وہ لکھ دیا، اور ایسے لکھا کہ پڑھنے والوں کو اس میں دلچسپی ہے، ایسا نہ ہو کہ بور ہو جائے. میرا خیال ہے کہ بعض مقامات پر تو میں یہ سوچنے لگتا ہوں کہ وہ شاید اپنے ناولوں سے بھی کہانیوں میں بہت آگے نکل گئی ہے، لیکن لوگ ان کی کہانیوں کا ذکر بہت کم کرتے ہیں، اور کرتے بھی ہیں تو اس انداز سے نہیں کرتے جس کی وہ اہل ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ان کے آج کل کے جو ناول لکھے گئے پچھلے دور کے، تو اگرچہ ان کا وہ کینوس جو ہے آگ کے دریا کی طرح اتنا وسیع نہیں ہے، لیکن فنی طور پہ جہاں وہ ناول کمزور ہے، ان کے جتنے بھی ناول لکھے گئے اس دور میں وہ فنی طور پر بھی بے حد اہم، جڑے ہوئے اور زندگی کا احاطہ کرتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں. قرۃ اللہ عین حیدر اردو کی اس ناول نگار کا نام ہے جس نے اردو ناول نگاری کو عالمی معیار سے آشنا کیا. انہوں نے درجنوں ناول اور ناولز لکھے، مگر میرے بھی صنم خانے، سفینہ غم دل، آخری شب کے ہم سفر، آگ کا دریا، گردش رنگے چمن اور چاندنی بیگم وہ سنگھائے میل ہیں جنہوں نے اردو ناول نگاری کو نئی نئی منزلیں اور نئے نئے جہات عطا کیے. ان کے شروع کے ناول میرے بھی صنم خانے، سفینہ غم دل، ان کے بعد اگر آپ دیکھیں تو مجھے جو تحریر ان کی بہت اہم دکھائی دیتی ہے وہ ہے آگ کا دریا. آگ کا دریا انہوں نے آزادی کے تقریباً 10 برس بعد لکھا، یعنی یہ چھپا تھا 58-59 میں،
اور ظاہر ہے کہ یہ ان کا سب سے معروف کام بھی ہے۔ آگ کا دریا کا ترجمہ انگریزی میں بھی ہو چکا ہے، خود انہوں نے کیا ترجمہ اس کا، اس کے علاوہ ہندی میں بھی ہو چکا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو تحریر ان کی سب سے زیادہ یاد کی جاتی ہے، جس پر سب سے زیادہ باتیں کی جاتی ہیں، وہ آگ کا دریا ہے۔ آگ کا دریا ایک ایسا ناول ہے جسے آپ اردو کا بہترین ناول یا سب سے بڑا 20ویں صدی کا ناول کہہ سکتے ہیں۔ اس ناول میں تقسیم جو ہے پس منظر میں ہے، اس کے پس منظر میں ہے، لیکن تقسیم ہی نہیں ہے، یہ ہماری تاریخ بھی ہے، ہمارا جو ہے پورا کلچر ہے اس میں۔ آگ کا دریا تو ان کا غیر معمولی ناول ہے ہی، بہت مشہور رہا، اتنی زیادہ اس کی شہرت ہوئی کہ کبھی کبھی ان کے سامنے اگر کوئی آگ کا دریا کا ذکر کرتا بار بار تو وہ اس سے پوچھتی کہ بھائی کیا تم نے میرے اور دوسری تحریریں، دوسرے ناول نہیں پڑھے تو تم ہر وقت اس کا ذکر کرنے بیٹھ جاتے ہو؟ تو ان کے ناول، ان کے افسانے، ان کے تراجم، ان کے سفر نامے جن کو وہ رپورتاج کہا کرتی تھیں، یہ ایک اتنا بڑا ان کا ایک طرح سے تعاون، اتنا بڑا خدمات ہیں، اردو ادب میں ایسا اضافہ ہے کہ جس پر اردو ادب خود جتنا فخر کرے کم ہے۔ بظاہر تو وہ کتاب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کی تاریخ کے کانٹیکس میں لکھی گئی ہے، ہندوستان کا جو پورا ماضی رہا ہے یہاں، یعنی بدھوں کے زمانے سے تقریباً 2500 سال پہلے کی تاریخ جو ہندوستان کی رہی ہے، اس کو انہوں نے اپنا پس منظر بنایا ہے، اور وہاں سے چلتے ہوئے مغلیہ عہد کو یا وسطی عہد کو پورا جو یعنی عبور کرتے ہوئے، میڈیول ایجز کو عبور کرتے ہوئے وہ ماڈرن ایج تک پہنچتی، برٹش انڈیا تک پہنچتی ہیں، اور پھر پارٹیشن آتا ہے اور ایک ملک کے 2 ملک بن جاتے ہیں۔ یہ ناول جہاں میں سمجھتا ہوں فنی اعتبار سے کمزور ہے، وہاں موضوعی اعتبار سے بہت ہی اہم ہے۔ یعنی موضوع کو اس طرح پھیلا کے اتنا احاطہ کرنا ساری زندگی کا اور سارے سب کانٹیننٹ کا کوئی آسان کام نہیں تھا، لہذا انہوں نے اس کو ایک نئے رنگ میں لکھا اپنے طور پر، لیکن مشکل یہ ہوئی کہ ایک کہانی پن کو لیتے ہوئے اسے بیان کرنے کی بجائے مجھے لگتا ہے کہ اس میں جو کئی بار 200 250 صفحے آ جاتے ہیں، جہاں تاریخ کو بیان کیا گیا ہے، جہاں حالات پہ بحث کی گئی ہے، تو اس سے ناول کا سلسلہ، کہانی کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ کچھ دیر کے بعد وہ پھر اس سلسلے کو کسی ایسے کردار کے ذریعے جوڑ لیتی ہے جس کو جہاں سے شروع کیا تھا۔ قرۃ العین حیدر کا دوسرا ناول سفینہ غم دل سن 1952 اودھ کی تہذیب و معاشرت سے عبارت ہے۔ آخر شب کے ہم سفر بنگال کی سیاسی اور انقلابی تحریکات سے عبارت ہے۔ گردش رنگے چمن قرۃ العین حیدر کا ایک اور اہم ناول ہے۔ اس میں 1857 کے المناک واقعات کو عہد حاضر کے پیچیدہ حقائق سے جوڑا گیا ہے۔ آخر شب کے ہم سفر بظاہر ایک سرسری سا قصہ دکھائی دیتا ہے کہ بنگال اور بالخصوص کلکتہ اور اس کے ڈھاکہ اور اس کے اطراف کے لوگ، کلکتہ اور اس کے گلی محلوں میں بسنے والے لوگ کچھ کر رہے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہیں شادی ہو رہی ہے، کہیں کوئی سہیلیاں جمع ہیں، کہیں کچھ احباب جمع ہیں، لیکن اس کے درمیان کیا ہو رہا ہے؟ سہیلیوں کا جم گھٹا ہے، اس سہیلیوں کے جم گھٹے میں ہندو کنبوں کی لڑکیاں بھی ہیں اور مسلمان کنبوں کی لڑکیاں بھی ہیں۔ اس کی زبان، ان دونوں کی زبان یکساں ہے، ان دونوں کی سوچ کا ڈھنگ یکساں ہے، ان دونوں کے محبت کرنے کا ڈھنگ یکساں ہے۔ کہیں کہیں کچھ مذہبی تصورات آتے ہیں لیکن وہ متصادم نہیں ہے، اس کے اندر کوئی کلیش نہیں ہے، گراؤنڈ ہیومن رہتی ہے۔ چاندنی بیگم زندگی کے اتار چڑھاؤ اور رد و قبول کی کشمکش کی کہانی ہے۔ کچھ لوگ خواب دیکھ سکتے ہیں کیونکہ خوابوں کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں رہتا۔ بعد کے ناولوں میں مجھے چاندنی بیگم خاصا پسند ہے، اس لیے کہ چاندنی بیگم میں قرۃ العین حیدر کے ایک طرح کا ڈیویشن بھی ملتا ہے۔ یعنی یہ جو کہا جاتا تھا شروع میں، ایک مضمون لکھا تھا کرن چندر نے اور یہ کہا کہ صاحب قرۃ العین حیدر کی تحریروں میں پارٹیوں کا ذکر بہت ہے، انگریزی بولنے والے بہت ہیں،
اردو بھی جو بولتے ہیں تو آدھی انگریزی ملا کر کے بولتے ہیں. تو کم از کم یہ الزام اس طرح کا، اول تو یہ الزام صحیح نہیں تھا، غلط تھا یہ. اور بعد میں چاندنی بیگم میں تو پورا ایتھوس ہی بدل گیا ہے. کار جہاں دراز ہے کئی لحاظ سے اب بھی تشنہ مطالعہ ہے. مثال کے طور پر کئی تنقید نگاروں نے اس سوال پر تو بحث کی ہے کہ کار جہاں دراز ہے ناول کہلانے کا مستحق ہے یا صرف سوانحی افسانہ ہے. کار جہاں دراز ہے جو ان کا فیملی ساگا ہے، کئی جلدوں میں، 2 جلدیں وہ اپنی زندگی میں مکمل کر چکی تھی، تیسری جلد کے مضامین وہ لکھ رہی تھیں. بعد میں انہوں نے اس میں ایک اپنا فیملی البم اور اپنی کرسپونڈنس اور خطوط کا جو ذخیرہ ان کے پاس محفوظ تھا وہ سب چیزیں اس میں شامل کر دی. قرۃ العین حیدر کا گھرانہ ایک تعلیم یافتہ گھرانہ تھا جہاں مغربیت پہلے سے موجود تھی، روشن خیال لوگ تھے، لہٰذا اس گھرانے میں موسیقی کا چرچا ہمیشہ سے رہا. قرۃ العین حیدر کے بڑے ابا کلاسیکل موسیقی کے پارک تھے. خود ان کی والدہ بھی موسیقی کی دلدادہ تھیں. عینی آپا تنبورہ بجاتی تھیں، وائلن بجا لیتی تھیں، گٹار بجا لیتی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو موسیقی بہت اچھی. ہارمونیم اور ستار بجاتی تھیں. قرۃ العین حیدر کو یہ شوق وراثت میں ملا اور اپنے اس شوق کو پورا کرنے کے لیے والدین کے کہنے پر باضابطہ موسیقی کی تعلیم بھی حاصل کی. اس طرح اسکولی تعلیم کے ساتھ ہی موسیقی کی تعلیم بھی شروع ہو گئی. جب پاکستان ہجرت کر کے گئیں تو وہاں پہلے استاد بڑے آغا سے ہندوستانی کلاسیکل موسیقی کے سلسلے کو آگے بڑھایا. میں نے سنڈے ایڈیشن میں ایک کارٹون دیکھا جو ترکی جانے بغیر سمجھ میں آ گیا. اسے ٹریس کر کے اٹکل سے خود ہی مکالمے لکھ کر چپکے سے پھول میں روانہ کر دیا. پھول کے سالنامے میں وہ کارٹون چھپ گیا. پھر کیا تھا، عینی بی بی نہال ہو گئیں اور اپنے شوق کو نہ صرف جاری رکھا بلکہ پوری دلچسپی اور ذوق کے ساتھ اس سلسلے کو آگے بڑھایا اور چند برسوں ہی میں اچھی خاصی تصویریں بنا ڈالیں. پینٹنگ تو بہت ہی آخر تک بناتی تھیں اور اپنے بہت سی کتابوں کے انہوں نے وہ ٹائٹل پیج بھی بنائے. انہوں نے مصوری کی تو انہوں نے تربیت حاصل کی. انگلستان جب وہ گئیں تو وہاں بھی کچھ دنوں تک انہوں نے اس کی ٹریننگ لی تھی. بعد میں تصویریں انہوں نے بنائی. کچھ تصویریں ان کے گھر میں لگی ہوئی تھی جو اس وقت ان کے یہاں آرکائیوز میں دکھائی دے رہی ہیں. ایک بار میرے یہاں بیٹھی ہوئی تھی تو ایک تصویر ان کو میرے یہاں ایک لیمپ رکھا ہوا دکھائی دیا. وہ ان کو بہت اچھا لگا. انہوں نے مجھے کاغذ اور پینسل دے دو. میں نے ان کو کاغذ اور پینسل لا کے دیا. انہوں نے اس کا اسکیچ میرے خیال میں 5 منٹ میں بنا لیا تھا. تو وہ لائن ڈرائنگ وغیرہ پر ان کو صلاحیت بہت حاصل تھی اس کی. لیکن مصوری کوئی ان کا بہت بڑا کارنامہ نہیں ہے، گرچہ چاندنی بیگم کا ٹائٹل خود ان کا بنایا ہوا ہے. آرٹس کالج سے انہوں نے باقاعدہ ڈگری ڈپلومہ حاصل کیا پینٹنگ میں. ان کے گھر میں اب تو یہاں منتقل ہو گیا ہے سر. آپ دیکھیے کہ ان کی والدہ کی آئل پینٹنگ ان کے ہاتھ کی ہے. قرۃ العین حیدر کے جتنے وہ ہیں ٹائٹل موسٹلی قرۃ العین حیدر کے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں. جو ڈسٹ کور وہ اپنی ناولز کے بناتی تھی وہ قرۃ العین حیدر خود بنایا کرتی تھی. چاندنی بیگم کا بھی انہی کا بنایا ہوا ہے. تو اس صورت سے اندر آپ دیکھیں ڈیزائنیں بنی ہوئی ہیں. وہ ان کی ناول ہے گردش رنگ چمن، اس میں ڈیزائنیں بنی ہوئی ہیں باقاعدہ. بگھی آ رہی ہے، یہ سب قرۃ العین حیدر کے. تقسیم ہند کے بعد وہ تقریباً 14 برس پاکستان میں سکونت پذیر رہیں. انہوں نے ڈاکیومنٹری فلمیں لکھی اور فلم ایک مسافر ایک حسینہ بھی لکھی تھی. وہ وہاں کے فلم ڈویژن میں رہیں، وہاں کے انفارمیشن سینٹر میں رہیں اور وہاں کے لیے کچھ ڈاکومنٹری فلمز بنائی انہوں نے.
ان ڈاکومنٹری فلم میں سے ایک فلم کا اسکرپٹ محفوظ رہ گیا، چائے کے باغ، جو ایز ناولٹ ہندوستان میں بھی شائع ہوا۔ مرسیت میں کا بسار گیو، everything about us is different. On a winter morning, we even taste. پاکستان میں جب وہ تھی تو انہوں نے کچھ ڈاکومنٹریز بھی بنائی تھیں، اور مجھے ایسا یاد پڑتا ہے کہ یہ جو ان کی ناول ہے چائے کے باغ، یہ بھی اس مطلب ایک فلم ہی، اس جو فلم کا وہ تھا اسکرپٹ، اسی کو انہوں نے ناولٹ کی ایک شکل دی تھی۔ اور ہندوستان آنے کے بعد بھی انہوں نے یہاں پر ڈائلاگ لکھے تھے، جو ایک فلم تھی ایک مسافر ایک حسینہ، اور اس کے لیے ان کی بھانجی ایک بہت اچھا لطیفہ ہما حسن نے یہ سنایا کہ اس زمانے میں یہ لوگ یہاں پہ الہ آباد میں تھے، اور جب وہ فلم ہوئی تو ان کے گھر کے خانسامہ نے بار بار جا کر وہ دیکھتے تھے اس فلم کو، تو ان سے کہا گیا کہ بھئی آپ کیوں جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ سادھنا تھی اس کی ہیروئن، جب وہ بولتی ہے تو ایسا لگتا ہے بی بی بول رہی ہیں، یعنی اینی آپا۔ اس کے علاوہ پاکستان کوارٹرلی کے ایکٹنگ ایڈیٹر کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دی۔ قرۃ العین حیدر نے ٹیلی گراف اخبار لندن اور BBC لندن کی ملازمت بھی کی۔ 1964 سے 1968 کے دوران امپرنٹ ممبئی کی کیریئر ایڈیٹر رہیں۔ 1968 سے 1975 تک چیئرمین سینٹرل بورڈ آف فلم سینسر، گورنمنٹ آف انڈیا، ممبئی کی مشیر رہیں۔ صحافت کا ایک تجربہ بہت دلچسپ ہے کہ جب ان کو وہ ملا جان پیٹ، تو سارے اخبار والے، تو میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک محترمہ کا فون آیا کہ میں آنا چاہتی ہوں، آپ سے ملوں گی، اور میں ٹائمز آف انڈیا میں ہوں۔ کہا خیر وہ آگے، تو عینی آپا ان کو سمجھا رہی تھی کہ دیکھو یہ نیوز ایسے جائے گی، اور یہاں ایک دم سے کہنے گی کہ بی بی کتنی عمر ہے تمہاری؟ تو انہوں نے بیچارے نے بتایا کہ 22 سے 50 سال کا مجھے تجربہ ہے، اور تم اگر یہ بناؤ گی تو یہ گٹر میں چلا جائے گا۔ اب گٹر میرے سمجھ میں نہیں ہے کہ گٹر کیا ہوتا ہے۔ خیر وہ تو چلی گئی، جب چلی گئی میں نے کہا نہیں آپا یہ گٹر کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے کہ اس کی اصطلاح میں گٹر یہ ہوتا ہے کہ جو اسکرین پہ نہیں آئے، جو حصہ آدھا کٹ جائے، اس کو گٹر میں جانا بولتے ہیں۔ امپرنٹ میں رہی وہ، ڈیلی ٹیلی گراف سے انگلینڈ سے انہوں نے اپنا کیریئر شروع کیا تھا۔ اس کے بعد یہاں بڑا مشہور میگزین امپرنٹ میں وہ رہی۔ اس کے علاوہ یہ بمبئی سے نکلتا تھا جس کی وہ ایڈیٹر تھیں، ایلسٹریٹڈ ویکلی، تو کہیں انہوں نے ایک بڑا جملہ اچھا سا لکھا ہے کہ اس کی اشاعت کہیں گھٹتے گھٹتے ایلسٹریٹڈ ویکلی نہ ہو جائے۔ اشخاص کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ لوگ کم ہوتے ہوتے کہیں ایلسٹریٹڈ ویکلی نہ ہو جائیں۔ تو یہ صحافت کا تجربہ تھا، اور ایلسٹریٹڈ ویکلی میں جو کام انہوں نے کیا ہے، یعنی اردو کے وہ ادیب، وہ شاعر، یا ایسی چیزیں جیسے کہ ایک صاحب ہوا کرتے تھے جنہوں نے لکھنؤ میں اس زمانے میں 1860 میں اسٹوڈیو قائم کیا تھے، اس کے اوپر انہوں نے پورا آرٹیکل سرچ کر کے لکھا اس کے اندر۔ پھر یہ ہمارا جو وہ ہے اس کا ہمالیہ کے ترائی کا علاقہ، اس کے اوپر ایک بار انہوں نے سرچ کیا، اور سرچ کر کے پورا آرٹیکل لکھا کہ یہ آباد کیسے ہو گئے، بہت سے مسلمان وہاں آباد ہیں اور بہت سے تھارو آباد ہیں، ان کے اوپر پورا انہوں نے ریسرچ آرٹیکل لکھا۔ تو قرۃ العین حیدر اردو کی صحافت میں تو کبھی نہیں وہ رہیں، لیکن اردو کے پرموشن، اردو کی وہ چیزیں جن کو ہائی لائٹ ہونا چاہیے تھا، وہ انگلش پریس کے ذریعے واحد قرۃ العین حیدر تھیں جنہوں نے ہائی لائٹ کیا، جنہوں نے عوام تک اس کو پہنچایا۔ سن 1967 میں قرۃ العین حیدر کو افسانوی مجموعے
पतझड़ की आवाज़ पर साहित्य अकादमी के इनाम से नवाजा गया। सन 1969 में तराजीम पर सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड, 24 मार्च सन 1984 में पद्मश्री, सन 1990 में ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया। एनी आपा की लगभग सभी किताबें मैंने बड़ी गंभीरता से और बड़े मनोयोग से पढ़ी हैं, और उनकी किताबों में जो एक द्वंद्व होता है व्यक्ति का, अंतर्द्वंद, और समाज का अंतर्द्वंद, उनको ऐसे समंजित या समायोजित कर दिया गया है एक दूसरे से कि हम लोग हैरान रह जाते हैं। एक पाठक की हैसियत से हमें हैरत होती है कि उनके पास कितना बड़ा विज़न था और एक बैरुल-अक़वामी विश्वव्यापी दृष्टिकोण था। My kind of writing does not have a very wide appeal. It won't be read in the, it won't be found on railway bookstores. I mean, people will not buy it in their on a train journey. So, I cannot be called a popular writer. I am a serious kind of writer. और जानना चाहिए कि बचपन की मासूमियत जुगनू की रोशनी के मानिंद टिमटिमा कर इस तरह गायब हो जाती है जैसे वो ज़माना कभी था ही नहीं, लेकिन वो अंगूरों की बेल में छिपी उस कोठी में शायद उस तरह मौजूद कहकह लगा रहे हैं, क्योंकि वक्त ऐसी लौह महफूज है जिस पर वक्त का कोई असर नहीं।